أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله وصل الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فدر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين. روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفدا. أما بعد فقد قالت سيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها في خطبتها: يا أيها الناس اعلموا أني فاطمة. آج کی یہ مجلس شہادت سیدہ سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے ہے. ہم سب سے پہلے خاندان تطہیر اور وارث اعزا زمانے کے وارث امام زمان قطب عالم امکان کی بارگاہ قدسیہ میں تعزیت پیش کرتے ہیں، اور جہاں جہاں تک ہمارے اس وقت ناظرین ہیں، مومنین ہیں، مومنات ہیں، ان سب کی خدمت میں تعزیت اور ایک بہت بڑی مناسبت ہے اور ایک بہت بڑا تبسل ہے آج کا. سیدہ سلام اللہ علیہا مرکز ہیں تبسل کا، اور شان اگر کسی نے بی بی کی سمجھنی ہے سیدہ سلام اللہ علیہا کی، حضرت فاطمہ زہرا سیدہ کونین راضیہ مرضیہ بطول و عذرا مبارکہ. تو شان عظمت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلا جو ذریعہ ہے، سب سے پہلا جو مصدر جس کو کہا جائے، سب سے پہلا جو ذریعہ کہا جائے، واسطہ کہا جائے، اور پہچان کا جو ذریعہ ہے وہ قرآن مجید ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. ہم نے معرفت سیدہ کو
معرفت سیدہ کے لیے سب سے پہلا ذریعہ قرآن مجید ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے معرفت سیدہ کا تقاضا کریں، التجا کریں، درخواست کریں۔ اور قرآن میں دیکھیں سیدہ سلام اللہ علیہ کا مقام کیا ہے، منزلت کیا ہے، شرف کیا ہے۔ دنیا والوں سے آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وجہ سے کہ بی بی نے سب سے پہلے ہمیں متوجہ کیا ہے، اور دنیا والوں کو یہ پیغام کہ جو پیغام فاطمی ہے، ہر دور کے لیے ہے، ہر زمانے کے لیے ہے، ہر مکتب کے لیے ہے، ہر نسل کے لیے، ہر جنریشن کے لیے ہے۔ یا ایھا الناس پوری انسانیت کے لیے ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ہاں جو صحابی ہے ان کے لیے یہ پیغام ہے، صحابیات ہے ان کے لیے پیغام ہے، مومنین ہے ان کے لیے پیغامات، مومنات ہیں ان کے لیے پیغام، بلکہ یہ پیغام ساری انسانیت کے لیے۔ یا ایھا الناس، جس طرح قرآن کے معارف میں عمومیت ہے، آفاقیت ہے، اسی طرح سید سلام اللہ علیہ نے بھی سارے اذہان کو جھنجھوڑنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے، انہیں ہوشیار کرنے کے لیے، زمانے کے جو طاغوت ہیں ان کے خلاف للکار بننے کے لیے بی بی نے سب سے پہلے جو پیغام دیا ہے وہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس، ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، تمہیں پتہ ہونا چاہیے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے، تمہارے علم میں آنا چاہیے، تمہیں سمجھنا چاہیے، فہم و ادراک کی منزل پر تمہیں آنا چاہیے۔ تم جانو گے نہیں تو تم پہچانو گے کیسے؟ اگر تمہارے پہچان ہوتی اور معرفت ہوتی تو یہ حالات نہ ہوتے آج دنیا کے۔ اعلموا انی فاطمہ، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں فاطمہ ہوں۔ اعلموا، تمہیں جان لینا چاہیے۔ یہ خطبہ مسجد کا ایک جملہ ہے کہ جس میں بی بی نے صاحب کو، وہاں کے جو صحابی ہیں انہیں خطاب کیا بالخصوص، اور تا قیام قیامت آنے والی انسانیت کو بالعموم طور پہ بتا دیے۔ تمہیں پتہ، تمہیں معرفت آنی چاہیے سیدہ کی۔ تمہیں اگر معرفت سیدہ آئے گی تم زمانے کے طاغوتوں کے کبھی اس گرداب میں نہیں پھنسو گے۔ تمہارے اندر اویئرنس آئے گی، تمہارے اندر بیداری آئے گی، تمہارے اندر شعور آئے گا۔ شعور تم دیکھو، میری شان کو اگر تم نے سمجھنا، قرآن کو دیکھو، آئے مودت کو دیکھو، آئے مباہلہ کو دیکھو، سورہ کوثر کو دیکھو، سورہ العطا کو دیکھو۔ اللہ نے اس نظام کو کس طرح اس نے بنایا ہے۔ پہلا جو معرفت کا ذریعہ ہے سیدہ کا وہ قرآن مجید ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ دنیا کے پاس تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالی سے معرفت سیدہ کے متعلق خود اللہ سے پوچھیں، یا اللہ تو بتا سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی کیا شان ہے؟ اللہ بتائے گا۔ بسم اللہ سے لے کر والناس تک قصیدہ ہے شان سیدہ کا۔ آیتوں کو دیکھیں، آیتوں کے جمال کو دیکھیں، آیتوں کے کمال کو دیکھیں۔ یہ پہلا ذریعہ ہے معرفت کا، معرفت سیدہ کا۔ جسے قرآن کا پتہ نہیں ہے وہ معرفت سیدہ کیا رکھے گا؟ اسی وجہ سے میں تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں بڑی پسند ہیں، ان میں سے ایک کیا ہے؟ وتلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت۔ قرآن کی تلاوت مجھے بہت پسند ہے۔ ہم فاطمی ہیں اور تذکرہ ہے مادر بزرگوار کا، ایام فاطمیہ ہے۔ ماں ہمیشہ رحم و کرم کا ذریعہ ہوا کرتی ہے، مہربانی کا ذریعہ ہوا کرتی ہے، شفقت کا ذریعہ ہوا کرتی ہے۔ ہم ان ایام میں تذکرے کر کے محبتوں کو، اخوتوں کو، یگانگت کو، اتحاد کو اور وحدت کو لوگوں میں، اس وجہ سے جو انسان میں معرفت سیدہ آئے گی، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی
اسی طرح لوگوں میں بیداری آئے گی، لوگوں میں شعور آئے گا، لوگوں میں اویئرنس آئے گی، لوگ حقائق کی طرف جائیں گے، لوگ معارف کی طرف جائیں گے۔ اور جو دن آ رہے ہیں، جو دن آگے گزشتہ سال سے زیادہ اب 2020 ہے، اس میں دیکھیں جو دن گزر رہے ہیں، اسی طرح معرفت کا جو انداز ہے مختلف ہو رہا ہے سیدہ کی۔ لوگ جوک در سیدہ پہ آ رہے ہیں، جوک در جوک عزائے سیدہ میں شامل ہو رہے ہیں۔ ایک بہت بڑی نعمت ہے ایام فاطمیہ، ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے انسان کی آخرت کا، بہت بڑا ذریعہ شان سیدہ۔ سمجھنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں قرآن کی طرف جانا چاہیے، معرفت قرآن سے پوچھیں، دنیا والوں سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی بتائے گا تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی خواتین کو لائیں گے۔ تاریخ شاید ہے اس بات کے لیے کہ مدینہ میں سب کچھ ہونے کے باوجود، امہات و صحابیات ہونے کے باوجود، صرف جس ہستی کو لے کر گئے ہیں ساری تاریخوں میں سیدہ کے سوا کوئی نہیں گیا، مباہلہ میں گئی۔ اس وجہ سے کہ شان عصمت وہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس شان سے گئے کہ سب سے پہلے آگے خود ہیں، پیچھے سب سے امیر المومنین ہیں، درمیان میں آگے حجاب رسالت ہے، پیچھے حجاب امامت ہے، درمیان میں خاتون قیامت ہے۔ اس شان کے ساتھ حضور جاتے ہیں، کوئی نہیں گیا سیدہ کے سوا۔ شان سیدہ سمجھنی قرآن سے۔ مرکز کسا کو اگر دیکھنا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مرکز کسا ہے سیدہ سلام اللہ علیہ، ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ سب کے لیے محور سیدہ کی ذات تک جو پہنچ جاتا ہے وہ اللہ تک بھی پہنچ گیا، خدا تک بھی پہنچ گیا، مصطفیٰ تک بھی پہنچ گیا، مرتضیٰ تک بھی پہنچ گیا، اہل بیت اطہار علیہ السلام۔ لیکن جو بارگاہ سیدہ تک نہیں پہنچ سکا، وہ کسی جہت میں کسی مقام کا نہیں، کسی منزل کا نہیں، کسی جگہ وہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ پہلی منزل جو بتا دی ہے، پہلی منزل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے ذریعے معرفت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو سمجھے۔ ساری انسانیت کے لیے the lady of light، ان کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ جو قرآن مجید کی طرف جائیں گے آپ کو معرفت سیدہ ملے گی۔ طوطوں کی طرح رٹ لینا یہ کافی نہیں ہے، قرآن فہمی کی طرف جائیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کیا گفتگو کر رہا ہے، کیا سمجھا رہا ہے ہمیں، قرآن مجھ سے باتیں کر رہا ہے، مجھے ایڈریس کر رہا ہے قرآن۔ اس انداز کے ساتھ جب قرآن کی تلاوت کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ قرآن کو فقط شبینوں تک محدود نہ کریں، قرآن کو فقط جو ہے نا وہ مردوں پہ پڑھنے تک محدود نہ کریں، قرآن کو فقط جو ہے نا وہ قبروں تک پڑھنے کے لیے محدود نہ کریں، قرآن کو فقط اور فقط جو ہے نا ماہ مبارک رمضان جب آ جائے تو اس حد تک محدود نہ کریں۔ کم از کم 10 آیتوں کی سفارش کی گئی ہے، تاکید کی گئی ہے۔ ایوری ڈے we have to recite it ایوری ڈے۔ پڑھیں قرآن کو، تلاوت کریں، تلاوت کا حکم دیا گیا ہے۔ غور کے ساتھ پڑھیں، سمجھ کے ساتھ پڑھیں، ویژولائز کریں۔ پہلی منزل ہے شناخت سیدہ سلام اللہ علیہ کی، معرفت سیدہ سلام اللہ علیہ کی پہلی منزل یہ ہے کہ ہمیں قرآن کی طرف نگاہ کرنی چاہیے۔ قرآن ہمیں سے کیا کہتا ہے؟ دوسری منزل میں ہم نے پہچاننا ہے
دوسری منزل کیا آتی ہے کہ ہمیں پیغمبر اسلام سے پوچھنا چاہیے ذات سیدہ کیا ہے. حضور نے جو تعارف کرایا ہے حضور نے سیدہ سلام اللہ علیہ کا، اس کو ایک چیز کہ جو اس کائنات کی خلقت کے لیے سبب بنتی ہے، وہ سیدہ سلام اللہ علیہ کا وجود مقدس ہے. ہم سب کی خلقت کی، نہیں یہ زمین، یہ آسمان، یہ شمس، یہ قمر، یہ شہاب ثاقب، یہ بجلی، یہ نعمتیں، یہ ظاہری نعمتیں، یہ باطنی نعمتیں کس کے صدقے میں؟ ان میں سے ایک جو تصدق بنتا ہے وہ سیدہ سلام اللہ علیہ کے، جن کی وجہ سے اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا. یہ دیکھیے یہ جو روایت ہے اس میں سنی شیعہ سب نے اس کو نقل کیا ہے، اور یہ حضرت ابو ہریرہ سے ہے. کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لما خلق اللہ تعالی آدم ابا البشر، کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم کو خلق کیا تو پھر کیا ہے وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اور اللہ نے ان میں اپنے روح کو پھونکا. جب اس کے بعد التفت آدم یمنہ العرش، یمنہ العرش، حضرت آدم نے عرش کے داہنی طرف دیکھا فَإِذَا فِي النُّورِ خَمْسَةٌ أَشْبَاحٌ سُجَّدًا وَرُكَّعًا، 5 نور قدسیہ کو دیکھا جو حالت سجدہ میں، حالت رکوع میں ہیں. جب یہ دیکھا اس کے بعد حضرت آدم نے کہا هل خلقت احدا من طین قبلی، یا اللہ تو نے مٹی سے کیا میرے علاوہ بھی کوئی مخلوق بنائی ہے؟ فرمایا نہیں، لا یا آدم، نہیں آدم ایسا نہیں ہے. تو کہا کہ پھر یہ 5 تن کون سے ہیں، یہ 5 طاہرہ کون سے ہیں؟ کہا فمن هؤلاء الخمسة الاشباح الذین اراہم فی حیئتی و صورتی، یہ کون ہستیاں ہیں 5 کہ جنہیں میں پھر دیکھ رہا ہوں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا هؤلاء خمسة من ولدک، یہ 5 آپ کی نسل سے آنے والی اولاد ہے، یہ وہ ہیں. لولاہم ما خلقتک، اے آدم اگر میں ان کو خلق نہ کرتا تو میں تجھے بھی خلق نہ کرتا. لولاہم لما خلقتک ہؤلاء الخمسة الذین شققت لہم 5 اسماء من اسمائی. دیکھو میں نے ان 5 تن کو، ان کی عظمت و جلالت کو بتایا اللہ سبحانہ و تعالی نے. میں نے ان 5 تن کو اپنے 5 مقدس ناموں کے ذریعے مشتق کیا ہے. ان کا وجود میرے 5 اسماء گرامی کا تصدق ہے. میں نے اپنے 5 ناموں سے ان کو مشتق فرمایا ہے. فَلَوْلَوْلَاهُمْ مَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارِ وَلَا الْعَرْشُ وَلَا الْكُرْسِي وَلَا السَّمَاءُ وَلَا الْأَرْضُ وَلَا الْمَلَائِكَةُ وَلَا الْإِنسُ وَلَا الْجِنُّ. یاد رکھو اگر میں انہیں خلق نہ کرتا تو نہ جنت ہوتی، نہ دوزخ ہوتی، نہ عرش ہوتا، نہ کرسی ہوتی، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ ملائکہ ہوتے، نہ انس ہوتے، نہ جان یعنی نہ جن ہوتے، کچھ نہ ہوتا اگر یہ 5 تن پاک کا نور مقدس نہ ہوتا. فرماتے ہیں فَأَنَا الْمَحْمُودُ وَهَذَا محمد، پہچانو سمجھو میں محمود ہوں اور یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وَأَنَا الْعَالِي وَهَذَا علی، میں عالی ہوں اور یہ علی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. وَأَنَا الْفَاطِرُ وَهَذِهِ فاطمہ، میں زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہوں اور یہ فاطمہ ہیں سلام اللہ علیہ. وَأَنَا الْإِحْسَانُ وَهَذَا الْحَسَنُ،
اور میں زمانے کائنات کا سب سے بڑا احسان، سب سے بڑی نیکی، اور یہ میرا حسن ہے، اور یہ حسن ہے علیہ الصلوۃ والسلام، وَأَنَا الْمُحْسِنُ وَهَذَا الْحُسَيْنُ، اور میں محسن ہوں اور یہ حسین ہے۔ اس کے بعد فرمایا مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، لا یاتینی احد بمثقال ذرۃ من خردل من بغض احدہم الا ادخلہ ناری۔ من بغض احدہم الا ادخلہ ناری، اگر ان سے کوئی ذرہ برابر بھی بغض رکھے گا، دشمنی رکھے گا ان میں سے کسی کے ساتھ، بغض رکھنے والا، دشمنی رکھنے والا، اینمٹی رکھنے والا، انہیں آزار پہنچانے والا، اذیت پہنچانے والا، فرمایا ذرہ برابر، مثقال ذرۃ، اگر کوئی ذرہ برابر بھی ان کے ساتھ دشمنی رکھے گا، بغض رکھے گا، انہیں تکلیف پہنچائے گا، تو فرمایا کہ میں اسے جہنم میں داخل کروں گا، جہنم ہو جائے گا۔ وَلَا أُبَالِي يَا آدم، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کون ہے، کس خاندان کا وہ چشم و چراغ ہے، نزدیکی ہے، دور کا ہے، لا ابالی، کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے۔ ہؤلاء صفوتی، یہ میرے وہ برگزیدہ ہیں جنہیں میں نے چن لیا ہے، یہ وہ ہیں۔ فَإِذَا كَانَ لَكَ الْحَاجَةُ، آدم یاد رکھو، جب بھی تمہیں کوئی توسل درکار ہو، تمہیں حاجت ہو، اور تم حوائج چاہتے ہو کہ اپنی تمہاری حاجات پوری ہوں، فرمایا یہ حکم ہے حضرت آدم کے لیے، اور یہ حکم ہے سارے جو بشریت ہے ان کے لیے۔ فرمایا فَإِذَا كَانَ لَكَ إِلَى حَاجَةٍ فَبِهَؤُلَاءِ تَوَسَّلْ، جب بھی تمہیں اللہ سے درخواست کرنی ہے، توسل کرنا ہے، جب بھی تمہاری کوئی حاجت ہے، تمہیں حاجت پوری کرانی ہو، ان کا توسل اختیار کرو، اللہ تمہاری حاجتوں کو پورا کر دے گا، اللہ تمہاری مشکلات کو دور کر دے گا، اللہ تمہارے مصائب کو برطرف کر دے گا، ان کا جب تم واسطہ دو گے۔ فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نحن وسیلۃ النجات، نحن سفینۃ النجات، ہم نجات کی کشتی ہیں، ہم نجات کی کشتی ہیں۔ فرمایا من تعلق بہم، من تعلق بہا نجا ومن حاد عنہا ہلک، جو اس کشتی نجات کے ساتھ رہے گا وہ نجات پائے گا، اور جن سے دور رہے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یہ بتانے کے لیے ہے دنیا کو کہ وسیلہ ہے اس کائنات کی وجود کا اس سید سلام اللہ علیہ کہ جو مرکز طہارت ہے، مرکز کسا ہیں، سید سلام اللہ علیہ کہ جو نبوت اور رسالت اور امامت کے درمیان حلقے وصل ہے، سید سلام اللہ علیہ۔ یہ بتانے کے لیے دیکھو تم نے معرفت حاصل کرنی ہے تو تمہیں اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ سید سلام اللہ علیہ کا وجود یہ وجود کائنات کا ذریعہ ہے۔ ہم جو ہیں وہ فاطمی صدقہ ہمیں ملا ہے، حسینی صدقہ ملا ہے، محمدی صدقہ ہمیں ملا ہے، علوی صدقہ ملا ہے، حسنی صدقہ ملا ہے ہمیں، جن کے تصدق میں یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ بتانے کے لیے تمہیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جن کے صدقے میں تمہارا وجود ہے، تم کبھی ان کے مقابلے میں نہ آنا، تم کبھی گستاخی نہ کرنا، تم کبھی انہیں آزار و اذیت نہ پہنچانا، ورنہ اللہ نے کہا لا ابالی یا آدم، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں اسے جہنم میں اوندے منہ لٹکاؤں گا جو ان کا دشمن ہوگا۔ اللہ نے ان کی دشمنی کو، ان کے بغض کو، ان کے عناد کو، اور جو انہیں آزار و اذیت پہنچاتا ہے، فرمایا ان کے لیے جہنم ہے، تیار کی ہوئی ہے اللہ نے۔ اور پھر فرمایا کہ جو
تمہیں دنیا میں اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی اپنی حاجت قبول کرانی ہے، حضرت آدم کی خطا کن کے ذریعے معاف ہوئی؟ حضرت آدم کا ترک عورت کن کے ذریعے معاف ہوا؟ یہی تو دعا وہ مانگ رہے تھے، یا محمود بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ۔ واسطہ کس کے دے رہے تھے؟ پنجتن پاک کے واسطے کے ذریعے۔ اور یہ بھی بتایا کہ اگر آپ کے ہاں کوئی مسئلہ ہے، مشکل ہے، کسی مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہو، کسی مشکل میں مبتلا ہو گئے ہو، کوئی حاجت تمہیں قبول کرانی ہے، کوئی وسیلہ تمہیں تلاش کرنا ہے، تو تم اہل بیت کے وسیلے سے مانگو گے، اللہ کبھی رد نہیں کرے گا۔ تمہارے مصائب ختم ہو جائیں گے، تمہارے مسائل ختم ہو جائیں گے، تمہاری مشکلات ختم ہو جائیں گی جب اہل بیت اطہار علیہ السلام کا واسطہ دو گے۔ آپ بھی جتنے ہیں، اگر مشکل آئے واسطہ دو، بی بی کا واسطہ دو، سیدہ کا واسطہ دو، امیر المومنین کا واسطہ دو، پیغمبر کا واسطہ دو، حسنین شریفین کا واسطہ دو۔ یہ ایسے واسطے ہیں کہ جو کبھی اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتے۔ یہ ایسے واسطے ہیں کہ جب نبیوں کو مشکل پڑتی ہے تو واسطہ محمد و آل محمد کا دیا۔ ساری امتیں اپنے اپنے نبی کا واسطہ دے کر اپنی مشکلات کو دور کرتی ہیں، لیکن یہ خمسہ طاہرہ وہ ہیں، یہ خمسہ طیبہ وہ ہیں، یہ پنجتن پاک وہ ہیں کہ جن کے وسیلوں سے سارے وسیلوں کو شرف ملتا ہے۔ وسیلوں کے وسیلہ ہیں۔ انبیاء کو مشکل پڑتی ہے تو واسطہ ان کا دیتے ہیں۔ یہ بتایا اس حدیث کے اندر، اور پھر یہ بتایا کہ تمہیں اگر نجات چاہیے، تمہیں اگر حیات چاہیے، تمہیں اگر زندگی چاہیے، تو ان کے در سے تمہیں جو ہے نا وہ زندگی ملے گی۔ کائنات کا وجود ان کے صدقے میں ہے، کائنات کی بقا ان کے صدقے میں ہے، کائنات کی رحمتیں ان کے صدقے میں ہیں، کائنات کی نعمتیں ان کے صدقے میں ہیں، تمہارا وجود بھی ان کے صدقے میں ہے، تمہاری نجات بھی ان کے صدقے میں ہے۔ پھر مشکل میں پڑ جاؤ تو ان کا تمہیں جو نجات کا ذریعہ بتایا گیا وہ بھی ان کے صدقے میں۔ اور جو ان کا دشمن ہے، جو بھی ان سے دشمنی کرنے والا ہے، کوئی بھی ہے، اگر اللہ نے ان کے لیے جہنم کو تیار کر کے رکھا ہوا ہے، جہنم ہے ان کے لیے۔ اس وجہ سے دوسرا جو طریقہ ہے سمجھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ سید سلام اللہ علیہ کی شان پیغمبر اسلام سے پوچھیں، حضور آپ کو بتائیں گے سیدہ کی وجود مقدس وہ ہے کہ جو تمہارے وجود کا ذریعہ بنائے، اس کائنات کی وجود کا ذریعہ بنائے۔ نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ شمس ہوتا، نہ قمر ہوتا، نہ جنت ہوتی، نہ دوزخ ہوتا، نہ جن ہوتے، نہ انسان ہوتے، کچھ نہ ہوتا۔ اللہ نے ان کے تصدق میں یہ ساری کائنات کا نظام باقی اور برقرار رکھا ہے۔ کائنات میں کائنات کی بقا کی ذمہ دار جو ہستی ہے، اور اس وقت بھی اگر کائنات قائم ہے تو قائم کے صدقے میں قائم ہے، اور وہ آپ کے فرزند ہیں۔ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ یہ بات بتانے کے لیے بہت ساری شان اگر دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ ام المؤمنین والمؤمنات سے بھی اگر پوچھیں تو آپ کو بتائیں گے۔ حضرت ام سلمہ رضوان اللہ تعالی علیہا ام المؤمنین ہیں، فرماتی ہیں، یہ کشف الغمہ میں ہے، فرماتی ہیں کہ اشبہ الناس وجہن و شبہن، جو پیغمبر اسلام کی سب سے زیادہ شبیہ ترین اگر کوئی ذات ہے، شبیہ ترین جو ذات ہے وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اور حضرت عائشہ ام المؤمنین فرماتی ہیں ما رأیت احدا کان اصدق لہجتا عن فاطمہ، میں نے نہیں دیکھا ہے، خود فرماتی ہے
ما رأیت احدا، میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے پیغمبر اسلام کے سوا اتنا کوئی اصدق لہجتاً، بہت زیادہ صداقت والی ذات اگر کوئی کائنات میں ہے پیغمبر اسلام سے علاوہ اگر کوئی ہے تو بیوی سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ یہ حضرت عائشہ کا ہے۔ صداقت کی وہ منزل ہے، ان کے لہجے کی وہ منزل ہے، ان کے سلیقوں کی وہ منزل ہے، ان کی اداؤں کی وہ منزل ہے۔ فرماتی ہیں ان سے بہتر جو ہے نا کوئی سچا نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام کی صادق اور امین کہتے ہیں نا، صادق اور امین کے بعد اگر پیغمبر کے بعد کوئی صادق اور امین ہے کیا؟ سید سلام اللہ علیہ۔ کس نے کہا ہے؟ حضرت عائشہ ام المؤمنین نے فرمایا ہے۔ اور پھر فرماتی ہیں وَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا، اور جب جو ہے بی بی داخل ہوا کرتی تھی، وارد ہوا کرتے تھی، قام الیہا، اس وقت کیا ہے؟ حضور کیا ہے؟ کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ رحبا الیہا ہے، قام لہا نہیں ہے۔ قام لہا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہیں جہاں پہ کھڑے ہیں، جہاں پہ بیٹھے ہیں وہیں پہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ قام لہا یہ نہیں ہے، قام الیہا، جہاں پہ بیٹھے ہیں وہاں سے چند قدم اور جاتے تھے استقبال کے طور پر، حضور بیوی کے استقبال کے طور پر۔ یہ ایسی شان یونیکنس ہے جو کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ یہ شان ایسی ہے جو کسی فرد کے لیے نہیں ہے، یہ فقط مخصوص ہے سید سلام اللہ علیہ۔ آپ اگر دیکھیں کہ ایک ایسا معاشر بپا ہو کہ جہاں پہ سارے انبیاء ہوں، جہاں پہ سارے اولیاء ہوں، اور اگر حضور کھڑے ہو جائیں تو باقی کیا منظر ہوگا، کیا عالم ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اس معاشر میں کہ جہاں پہ سارے کے سارے انبیاء ہیں، رسول ہیں، معصومین ہیں، اولیاء ہیں، اور حضور جب جائیں گے سارے کھڑے ہو جائیں گے۔ جب سب بیٹھ گئے ایسے میں داخلہ ہوتا ہے، ورود ہوتا ہے سید سلام اللہ علیہ کا۔ کیا ہوگا اس دوران؟ حضور جب کھڑے ہوں گے تو گویا ساری کائنات کھڑی ہوگی، ساری کائنات استقبال کی۔ سید سلام اللہ علیہ قام الیہا، آگے بڑھتے تھے، چند قدم آگے بڑھ کر استقبال کیا کرتے تھے۔ وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اور وہاں بٹھاتے تھے جہاں خود بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ حضرت عائشہ کی روایت ہے، یہ حضرت عائشہ فرماتی، اور پھر فرماتے ہیں فَقَبَّلَهَا، ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان بہت سا دیا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے لیا کرتے ہیں۔ وَأَجْلَسَهُ فِي مَجْلِسِهَا، فرمایا کہ وَكَانَ الرَّسُولُ دَائِمًا يَخْتَصُ، ہمیشہ یہ کام کو، ایک دفعہ کا نہیں ہے، جب بھی آیا کرتی تھی، یہ مخصوص ایک ٹائم کے لیے نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سنن بہقی میں یہ جو ہے نا وہ روایت جو ہے نا موجود، اس کی 7ویں جلد کے صفحہ نمبر 101، حضرت عائشہ سے روایت، ام المومنین سے۔ پھر فرماتی ہیں حضرت عائشہ کی یہ بھی، ما رأیت احدا من خلق اللہ اشبہ حدیثا وکلاما برسول اللہ من فاطمہ، فاطمہ زہرا سے بڑھ کر گفتگو کا انداز، صداقت کا وہ انداز، ان کی شرافت کا انداز، ان کے اخلاق کا انداز، ان کی پوری جو سملیرٹی جس کو کہا اشبہ الناس، اگر کائنات میں سب سے زیادہ اگر کوئی شبیہ ترین ذات ہے تو وہ فاطمہ زہرا کی۔ اس وجہ سے دوسرا طریقہ یہ ہے آپ کو سمجھنے کے لیے، بیوی کے سلام اللہ علیہ کی شان عظمت کو سمجھنے کے لیے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم حضور سے پوچھیں، ہم حضور سے پوچھیں یا رسول اللہ آپ سیدہ کی شان کو بتائیے۔ حضور کی جو حدیثیں ہیں میں نے چند ایک آپ کی خدمت میں پیش کی۔
تیسرا خود طریقہ یہ ہے کہ خود سیدہ سے پوچھیں کہ آپ تعارف کریں، جن میں سے ایک جملہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ فرمایا ایھا الناس انی فاطمہ، لوگوں تمہیں پتہ ہونا چاہیے، صحابیوں تمہیں پتہ ہونا چاہیے، اصحاب تمہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے، صحابیات تمہیں بھی خبر ہونی چاہیے، مدینے والوں تمہیں پتہ ہونا چاہیے، مکے والوں تمہیں پتہ ہونا چاہیے، عالم اسلام تمہیں پتہ ہونا چاہیے، عالم انسانیت تمہیں خبر ہونی چاہیے۔ انی فاطمہ، کیا شان ہے اس جملے کی! علماء نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں اسی جملے پہ، اعلموا انی فاطمہ، پہچانو پہچانو۔ تمہیں پہچان نہیں ہوگی، تم میں معرفت نہیں ہوگی، تم میں شعور نہیں ہوگا، تم میں بیداری نہیں ہوگی، تو تم کس طرح زمانے کے دشمنوں، زمانے کے جو طاغوت ہیں ان کے خلاف تم ٹکراؤ گے؟ کس طرح تم فاطمین کا تب ہی تو وجود بنتا ہے کہ جب تم پہچانو گے، بی بی کی شان کو پہچانو گے۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے یہ کوئی عام خاتون نہیں ہے کہ جو مسجد میں آ کے بات کر رہی ہے، یہ کوئی عام خاتون ہے کہ جو تمہیں درس اخلاق دینے کے بعد تمہیں درس اخلاق دے رہی ہے۔ 20 سے زیادہ واجبات کو بی بی نے جو ہے نا وہ بیان کیا اور فرمایا فَجَعَلَ اللَّهُ الْإِيمَانَ تَطْهِيرًا لَكُم مِّنَ الشِّرْكِ، اللہ نے ایمان کو اس لیے واجب قرار دیا ہے تاکہ تم شرک سے محفوظ رہ سکو، پالیتھیزم سے، کریٹنگ اے پارٹنر آف گاڈ، کریٹنگ اے کولیگ آف گاڈ، اس سے تم بچ سکو۔ وَالصَّلَاةَ تَنزِيهًا لَكُمْ عَنِ الْكِبْرِ، اللہ نے تمہیں نماز کو اس لیے واجب قرار دیا، تم پہ نماز کو اس لیے فریضہ قرار دیا ہے تاکہ تم تکبر سے اپنے آپ کو بچا سکو۔ وَالزَّكَاةَ تَزْكِيَةً لِلنَّفْسِ وَنَمَاءً فِي الرِّزْقِ، اللہ نے زکوٰۃ کو اس لیے واجب کر دیا تاکہ تمہارے تزکیہ باطن ہو، تطہیر قلوب ہو، تاکہ تمہاری اولاد زیادہ ہو، تمہارا رزق زیادہ ہو۔ اللہ نے وَنَمَاءً فِي الرِّزْقِ، اللہ نے تمہارے رزق کی اضافے کے لیے زکوٰۃ کو واجب کیا۔ یہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ فریضہ ہے۔ اس سے تمہاری اولاد زیادہ ہوگی، تمہارا مال زیادہ ہوگا، تمہارا تزکیہ نفس ہوگا۔ وَالصِّيَامَ تَثْبِيتًا لِلْإِخْلَاصِ، اللہ نے روزوں کو اس لیے واجب کر دیا ہے تاکہ تمہارے اخلاق کا امتحان لیا جائے، اخلاق کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیا جائے، ثابت کرنے کے لیے اخلاص کو، سنسیریٹی کو۔ وَالْحَجَّ تَشْيِيدًا لِلدِّينِ، اللہ نے حج کو اس لیے واجب قرار دیا ہے تاکہ دین کی سربلندی رہے، دین کی سرفرازی رہے، دین کلمہ اسلام بلند و سرفراز رہے۔ اس لیے کہ جب اگر حج ختم ہو جائے گا، دین کا جو علم ہے وہ گر جاتا ہے۔ جب تک حج باقی ہے تمہارا دین باقی ہے، جب تک حج باقی ہے پرچم اسلام باقی ہے۔ وَالْعَدْلَ تَنْصِيفًا لِلْقُلُوبِ، اور عدل کو اللہ نے اس لیے واجب قرار دیا ہے، جسٹس کو، تاکہ دل ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں۔ جہاں پہ عدل نہیں ہوتا ہے وہاں پہ افراتفری ہوا کرتی ہے، جہاں پہ عدل نہیں ہوتا ہے وہاں پہ انتشار ہوا کرتا ہے، جہاں پہ عدل نہیں ہوتا ہے وہاں پہ فرقہ بازی ہوا کرتی ہے، جہاں پہ عدل نہیں ہوتا ہے وہاں پہ کئی قسم کے جرائم جو ہے نا وہ جنم لیتے ہیں، وہاں پہ نفرتیں بڑھتی ہیں، قدورتیں بڑھتی ہیں، نفاق بڑا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے عدل کو واجب کرا دی۔ وَطَاعَتَنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ، اور اللہ نے ہماری اطاعت کو اس لیے واجب قرار دیا ہے تاکہ ایک ملت کے درمیان ایک سسٹم باقی اور برقرار رہے۔ جو اہل بیت کی اطاعت نہیں کرتا وہاں پہ سسٹم نہیں ہوتا ہے، جو اہل بیت کی اطاعت نہیں کرتا اس ملت میں
ایک نظام جس کو کہا جائے وہ نظام نہیں، تو درہم برہم وہ معاشرہ ہوا کرتا ہے، افراتفری کا وہ شکار معاشرہ ہوا کرتا ہے۔ وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ جس طرح ایک گوسفند ہیں مختلف، اور جو ایک بکھری ہوئی ہیں کہ جو بھی آتا ہے ان کے اوپر حملے کرتا ہے۔ اطاعت گزار جو اہل بیت کا ہوا کرتا ہے، وہ زمانے کی طاقتیں ان سے خوف کھایا کرتی ہیں، ان میں اتحاد ہوتا ہے، ان میں وحدت ہوا کرتی ہے۔ وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا مِنَ الْفُرْقَةِ، اور اللہ نے ہماری امامت کو اس لیے واجب قرار دیا ہے کہ تاکہ تم تفرقہ بازی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ سائے امامت سائے اتحاد ہے، سائے ولایت سائے یگانگت ہے، سائے امامت سائے وحدت ہے۔ امامت کا ماننے والے میں کہاں پہ فرقہ بازی ہوتی ہے، تفرقہ بازی ہوتی ہے، لڑائی ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، تفرق ان میں کہاں سے آ سکتا ہے، کرائسس ان میں کیسے آ سکتی ہے؟ اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ جو نظریہ امامت ہے اسے غفلت ہو رہی ہے۔ امامت کے صدقے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے وحدت رکھی ہے، پیار رکھا ہے، اخوت رکھی ہے، یگانگت رکھی ہے۔ دشمن کی سب سے بڑی جو پالیسی ہے اس وقت یہی ہے کہ ان کو آپس میں لڑاؤ۔ ہمیں بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے وحدت کے سائے میں، اس وجہ سے کہ ہم امیر المومنین کے ماننے والے ہیں، ہم معصومین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ ہمیں کبھی فتنہ بازی، فتنہ انگیزی، تفرقہ بازی وہ نہیں ہونی چاہیے، اس وجہ سے کہ معصومہ نے ارشاد فرمائے، سید کونین کا یہ ارشاد ہے، وَإِمَامَتَنَا امانا للفرقہ، ہماری امامت کیا کرتی ہے؟ تم بکھرے ہوں کو جوڑ دیا کرتی ہے۔ ایک جو سائے وحدت ہے وہ امامت ہے، ولایت ہے۔ ولایت کے صدقے میں اللہ نے ہمارے درمیان اتحاد رکھا ہے، وحدت رکھی ہے، اور دشمن اسی وجہ سے دشمن توڑنا سکھاتا ہے، توڑنا چاہتا ہے، امامت جوڑنا چاہتی ہے۔ ہمیں دشمن کی آواز نہیں بننا چاہیے، ہمیں دشمن کا اسلحہ نہیں بننا چاہیے، ہمیں سید سلام اللہ علیہ کی اس فرمان کے سائے میں اخوت اور پیار اور محبت اور یگانگت اور وحدت کی طرف آنا چاہیے۔ فرمایا کہ ہماری امامت کیا کرتی ہے؟ امامت کے سائے میں اگر تم آؤ گے تو ہر قسم کی جو تفرقہ بازی ہے اس تفرقہ بازی سے تم اپنے آپ کو محفوظ رکھ لو گے۔ والجہاد عزا للاسلام، اللہ نے جہاد کو اس لیے واجب قرار دیا ہے اسلام کی تزک و احتشام اور سر بلندی اور سرفرازی کے لیے، اور پھر فرمایا کہ وَذُلًّا لِأَهْلِ الْكُفْرِ وَالنِّفَاقِ، اور یہ ذلت بنتی ہے منافقوں کے لیے۔ جہاد ذلت ہے۔ اس وقت آپ نے دیکھا شہید قاسم سلیمانی آل اللہ مقامہ، کہ ان کی اس شہادت سے کیا ہوا ہے؟ اس جہاد جو عظیم مجاہد ہیں، ملتیں جڑی ہیں، کفر اور نفاق، اور آپ نے دیکھا ہے کہ کس قدر ان کی ذلت ہوئی ہے اس سے۔ جو یہی ہے والجہاد عزا للاسلام، جہاد کیا ہے؟ عزت ہے۔ strive and struggle on the way of Allah subhanahu wa ta'ala، یہ کیا ہے؟ بہت بڑی عظمت ہے۔ دشمن چاہتا ہے کہ جو کانسیپٹ آف یہ جو جہاد ہے اس کو ختم کر دیا جائے، معاشرے سے نکالا جائے، انہیں بزدل بنایا جائے، بزدل بنانے کے لیے اس وجہ سے ہے تاکہ جو وہ چاہتے ہیں ہاؤ ٹو کنٹرول دا مائنڈ، اس کو مائنڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے اس وجہ سے چاہتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کی کوشش یہی رہی ہے کہ جہاد، لفظ جہاد جو ہے نا اس کو اتنا بدنام کر دیا جائے کہ لوگ جو ہے نا جہاد کا جب نام سنیں تو سمجھیں کہ کلاشن کو اسلحہ، جنگ، جدال، یہ نہیں ہے مطلب۔ جہاد اس کی قسمیں ہیں، جہاد بالمال ہے، جہاد بالقلم ہے، جہاد باللسان ہے،
جہاد بالقتال ایک حصہ ہے اس کو ہر وہ کام کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی کے کلمے کی سر بلندی کے لیے ہوتا ہے اس کا نام ہے جہاد. اب زبان کے ذریعے، قلم کے ذریعے، لسان کے ذریعے، مال کے ذریعے، ہر اپنی طاقت کو راہ خدا میں مصرف کرنے کا نام جو ہے نا وہ جہاد ہوتا ہے. بعض اوقات وہ طاقت جو ہے نا قتال کی صورت میں ہوتی ہے، بعض اوقات لسان کی صورت میں ہوتی ہے، بعض اوقات مال کی صورت میں ہوتی ہے. مختلف شعبے ہیں. بعض اوقات علم کی صورت میں ہوتی ہے، بعض اوقات فقہی صورت میں ہوتی ہے. ہر اس کو جہاد قرار دیا. یہ ہے، اور اس سے اسلام کی عزت ہے، منافقوں کی موت ہے اس سے. اور اس وقت آپ نے دیکھا کتنی بڑی ذلت جو منافقین کے لیے اور کافرین کے لیے ہوئی ہے. کیا ہے؟ سیدہ نے 14 صدیاں پہلے جو ہے نا وہ بتا دی. اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو 20 سے زیادہ جو واجبات ہیں اس کو بی بی نے بیان فرمایا، اور بیان فرمانے کے بعد فرمایا ایھا الناس، سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت، پیغمبر کی رسالت، فلسفہ احکام، اس کو بتانے کے بعد پھر اپنا تعارف کرائے. اور یہ تعارف کیا ہے؟ ہر زمانے کے لیے ہے. ایھا الناس، یہ صدا آج بھی ہے، یہ صدا قیامت تک رہے گی. بی بی کی وہ آواز یاد رکھنا، انی فاطمہ، تم یاد رکھنا، تم سمجھنا. یہ جو مسجد میں آ کے ایک وہ ذات کی جو بات کر رہی ہے وہ کون ہے؟ تم سمجھو، تم جانو. کیا حالات پیش آ گئے کہ مجھے مسجد میں آنے کی ضرورت پڑی ہے؟ کیا وجہ پڑی ہے؟ تم سمجھے تھے شان فاطمہ کیا ہے کہ مجھے مسجد میں آ کے مقدمہ دائر کرنا پڑا؟ کس قسم کے تم لوگ ہو؟ کس قسم کے تم مسلمان ہو؟ مجھے آ کے اپنا تعارف کرانا پڑا ہے. ایھا الناس انی فاطمہ. تم نہیں جانتے ہو کہ میں کون ہوں. حضور نے تو میرے متعلق فرمایا، قرآن نے میرے متعلق کیا فرمایا؟ تمہیں نہیں پتا ہے سورہ کوثر کس کی شان میں ہے؟ تمہیں نہیں پتا ہے سورہ حلاتا کس کی شان میں ہے؟ آیہ قربہ کس کی شان میں ہے؟ آیہ مبالغہ کس کی شان میں ہے؟ یہ جو ساری آیات ہیں تم بھول گئے ہو ساری. انی فاطمہ، میں پیغمبر کی بیٹی ہوں، و ابی محمد. تمہیں سمجھ آنی چاہیے. زمانے کی ستم ظریفی حالات میں دھارا اس قدر منقلب ہو گیا کہ بی بی کو خود تعارف کرانا پڑا، انی فاطمہ. حالانکہ وہ رفتیں، وہ عظمتیں جو حضور کی، اور حضور نے بارہا تعارف کرایا. اس گھر کا کچھ خصوصیات ہیں سیدہ کے سلسلے میں. اس میں پہلی جو خصوصیت ہے، خود کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھوں کا بوسہ دیتے ہیں، ہاتھوں کا بوسہ دیتے ہیں حضور. جبکہ ہمارے ہاں یہ ہے، آداب یہ ہیں کہ بچی کو چاہیے کہ بوسہ دے باپ کے ہاتھ میں. لیکن کیا ہے، اس قدر جس طرح سنی شیعہ نے تفسیر فرات کوفی میں ہے کہ کانا یکثر تقبیل فاطمہ. یہ خصوصیت ہے مسلسل. اور وہ فرماتے تھے کہ میں شجرہ طوبہ کی خوشبو حاصل کرتا ہوں جب میں سیدہ کے ہاتھوں پہ بوسہ دیتا ہوں، ماتھے پہ بوسہ دیتا ہوں. شجرہ طوبہ کی جو ہے نا خوشبو آتی. یہ خصوصیت ہے، ان خصوصیات میں سے ایک ہی ہے. ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ. تم جان لو، پہچان لو میں کون ہوں. وہ کہ پیغمبر جن کے آمد پر کھڑے ہوئے جایا کرتے تھے، مرحبا کہا کرتے تھے، استقبال کیا کرتے تھے، ہاتھوں کو بوسہ دیا کرتے تھے، ماتھے پہ بوسہ دیتے تھے، گلے کے ساتھ لگاتے تھے. ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ.
حضور میرے بارے میں کہتے تھے فاطمۃ بضعۃ منی من آذاها فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ. فاطمہ میرا حصہ ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے فاطمہ کو آزار پہنچائی اس نے مجھے، جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی. ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ من اغضبها فقد اغضبنی. جس نے فاطمہ زہرا کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. ان اللہ یرضی لرضا الفاطمہ، میرا اللہ اس پر راضی ہے جس پر فاطمہ زہرا راضی ہے. جس سے فاطمہ زہرا ناراض ہے اس سے اللہ بھی ناراض ہے، اس سے مصطفیٰ بھی ناراض ہے، اس سے خدا بھی ناراض ہے. کتنا بڑا یہ زمانے، ہر زمانے کے لیے یہ جملہ ہے. پھر اجلسہا بمجلسہ، یہ بھی شان ہے خاص خصوصیت کے ساتھ. جہاں خود بیٹھتے تھے استقبال کر کے لاتے تھے، کھڑے رہتے تھے جب تک سیدہ نہ بیٹھے، بعد میں حضور بیٹھا کرتے تھے. حالانکہ حکم ہے بچوں کے لیے کہ جب والدین آ جائیں تم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ. یہاں پہ کیا ہے؟ حضور کھڑے ہو جاتے ہیں. گویا پوری کائنات استقبال سیدہ کے لیے کھڑی ہے، ہر وجود کائنات استقبال سیدہ کے لیے کھڑا ہے. پھر تیسری جو خصوصیت ہے، 6 مہینے یا 9 مہینے تک جو سلام ہے بلند آواز سے فرمایا کرتے تھے السلام علیکم. زندگی کے ان آخری حصوں میں حضور کیا ہے، در سیدہ پہ جا کے سلام کیا کرتے تھے. کیا سلام کرتے تھے؟ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ. اس کے بعد آیت تطہیر کی جو ہے نا وہ تلاوت کرتے تھے. اے اہل بیت نبوت، تم پر میرا سلام ہو. اہل بیت نبوت، رسالت کی کان، رسالت کی بنیاد، ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ، اس دروازے پہ صبح کے ٹائم کم از کم جو روایات ہیں وہ 6 مہینے کی ہیں. 6 مہینے کی. آپ یہ دیکھیں، اندازہ لگائیں گے 6 مہینے کو آپ 30 پہ جب ضرب دیں گے تو کتنا ہے؟ 180 دن بن جاتا ہے. 180 دن صبح کی نماز سے پہلے اعلان فرمایا کرتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ. اس کے بعد دروازے کو دستک دیتے تھے، دروازے کو کھٹکھٹاتے تھے. حضور اس انداز کے اس دروازے کو آپ نے دیکھا، اس دروازے کی شان بتائی، اس در اقدس کو بتایا کہ یہ وہ ہے کہ جو ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ ہے. مختلف الملائکہ، یہ ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضور آ کے دق الباب کیا کرتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضور آ کر آیتیں پڑھتے ہیں. یہ وہ دروازہ ہے کہ جہاں پہ حضور 6 مہینے تک مسلسل ہر روز دق الباب کرنے کے ساتھ ساتھ اہل بیت نبوت کے خطاب کے ساتھ آیت تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے. کیا اس سے آپ کچھ سمجھے ہیں کہ حضور یہ مسلسل کیوں کرتے تھے؟ یہ کیوں بتایا کہ یہ وہ گھر ہے، یہ وہ دروازہ ہے کہ جہاں پہ آ کر فرشتے دق الباب کرتے ہیں، فرشتے آ کر رکتے ہیں، فرشتے آ کر آنا جانا ہوتا ہے، جہاں پہ میں آیتیں پڑھتا ہوں. یہ دنیا کو بتانے کے لیے یہ تھا کہ یاد رکھنا، اس دروازے کا تم نے خیال رکھنا ہے. اس دروازے کا تم نے، یہ دروازہ معمولی دروازہ نہیں ہے. یہاں پہ فرشتے آ کر رک جاتے ہیں، فرشتے آ کر دق الباب کرتے ہیں، بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتے ہیں. مسلمانوں تمہیں اس دروازے کا، اس در اقدس کا تمہیں خیال رکھنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دروازے پہ آ کے تم لکڑیاں جمع کرو اور اس دروازے کو تم آگ لگاؤ. اس دروازے پہ تم آ کے، عزت و شرف کا یہ دروازہ ہے، عزت و بھرم کا یہ دروازہ ہے.
تم اس دروازے کا ہمیشہ بھرم رکھنا، شرف رکھنا۔ لیکن یہ دروازے پہ کیا ہو گیا، اس کے بعد تاریخ، مسلسل تاریخ جو ہے نا اس بات پہ، سنی شیعہ نے اس بات کو لکھ دیا ہے، اس دروازے پہ لکڑیاں جو جمع کی گئی، اور اس کے بعد کیا کیا گیا، اس دروازے کو آگ لگا دی گئی۔ دروازے کو نہ فقط آگ لگائی گئی، پیچھے زہرائے مرضیہ ہے، تاریخ یہ کہتی ہے بین الدار والجدار، ایک شکی نے دروازے کو اس زور سے دھکا دیا کہ بی بی در و دیوار کے درمیان آ گئی، اور بڑی ہائے اس انداز کے ساتھ کہتے ہیں آیت اللہ کمپانی، وہ لکھتے ہیں فضل اللہ کمپانی، کہتے ہیں کہ اس دروازے میں ایک میخ تھی کہ جو پیوست ہو گئی بی بی کے جس میں اطہر کے ساتھ۔ ہاں اس کے بعد آپ نے دیکھا منظر یہ ہے، معلوم کیا ہے، اس کے بعد بی بی نے آواز دی فضہ جلدی پہنچو میرا محسن شہید ہو گیا ہے۔ اور یہی چیز ہے کہ بی بی اس دنیا سے گئی ہیں، ایک نوحہ پڑھتے ہوئے گئی ہیں، خود نوحہ پڑھا ہے صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ بابا آپ کے بعد آپ کی زہرا پہ کیا مصیبتیں آئی ہیں، اگر وہ دنوں پہ آتی دن رات کی صورت اختیار کر جاتی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرما، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرما، ہم سب کو شمار شیعان فاطمی میں فرما۔ پروردگار جہاں جہاں پہ دنیا میں فاطمیون بی بی کی سیرت پہ چلتے ہوئے اور بی بی کے نقش پاک کو اپنی زندگی کا سرمایہ بنا رہے ہیں، پروردگار تو ان سب کی حفاظت فرما، انہیں سب کو صحت و سلامتی عطا فرما، انہیں آفات و لیاز سے محفوظ فرما۔ پروردگار اس عزا کو، اس پرسے کو ہماری آخرت کا سرمایہ قرار دے۔ پروردگار وارث غم امام زمانہ کو ہم سب پہ راضی و خوشنود فرما۔ پروردگار جتنے مومنین مومنات دیکھ رہے ہیں ان کے مرحومین ہیں، وہ مرحومین اور بالخصوص مرحوم محب فاطمہ اور مرحوم زوار حسین، پروردگار تو ان کی روح کو شاد فرما، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ پروردگار عالم برزخ کی سختیوں سے تو انہیں نجات عطا فرما۔ اور اسپیشل دعائیں کچھ نام بھی مجھے بتائے گئے ہیں، ان میں کہ اسپیشل دعا کے لیے کہا گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ان مومنین کو جنہوں نے بعض کے اولاد نہیں ہیں اور واسطہ دے دیں، حضرت بی بی ام رباب کی اس خالی جھولی کے صدقے میں پروردگار تو ان کی جھولیوں کو آباد فرما۔ بعض جو ہیں جن کے مرحوم ہو چکے ہیں، بعض ان کے بچے ہیں، ان کے سلسلے میں دعا کے لیے کہا گیا، پروردگار ان بچوں کو جو یتیم ہیں، پروردگار ان پہ اپنی رحمتیں اور شفقتیں نازل فرما، اور ان کی فیملی کو صحت و زندگی عطا فرما۔ اسی طرح مسز اختر ہیں، مبین اختر ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں سلامتی عطا فرما، صحت عطا فرما، آفت و مصیبتوں سے بچا۔ پروردگار عالم اسلام کو سربلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما۔ یہ ہدایت ٹی وی تیرے دین کا چراغ ہے، اس کی جتنی بھی دامیں درہمیں سخن ہیں اس کی سپورٹ کر رہے ہیں، اس کی مدد کر رہے ہیں، پروردگار تو ان کے گھروں کو آباد فرما، انہیں رزق طیب، رزق حلال عطا فرما، آفتوں مصیبتوں سے بچا۔ یا اللہ امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔